کہ عوام میں انتشار پھیلانا یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم ایک ہے اور KPK کے جو ہمارا ہمسائے بھی ہے اور ساتھ پاکستان میں ہم سب ایک جھنڈے کے نیچے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ KPK الگ نہیں، گلگت الگ نہیں ہے، ہم ایک ہے، ہم سب پاکستان ہیں، پاکستان ایک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو 1.5 انچ کا مسجد بنا کر اس کے اندر انتشار پھیلانے اور عوام کے اندر خوف، ایک قسم کا خوف وراث ہے، یہ لیٹر تضحیک ہے، توہین ہے یہ، تو ان سے اجتناب کریں۔ 2020 کے انتخابات میں بھی آپ نے ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا تھا، اس کے بعد پھر 1 نومبر کے روز سے عمران خان صاحب آئے گئے بطور وزیر یہاں کہ اس نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر کے چلے گئے، پھر گنڈاپور صاحب آ گئے، اس کے بعد اب 2026 کے ضابطۂ اخلاق آپ نے جاری کیا اور اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے آپ نے بتا دیا۔ ابھی نون لیگ کے جو وزراء ہیں وہ یہاں کے کمپین کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے خود یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ اگر کوئی ایسے اعلانات کرتے ہیں یا کوئی ایکشن مہم چلائیں گے تو اس امیدوار کو نااہل کیا جائے گا۔ بالکل، آپ یہ میں آپ سے یہ تصدیق لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ دباؤ میں آئیں گے کسی اس کے کلیئر کر دیں؟ یہ آج اس سے پہلے یہ ہوا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں، نہ پہلے ہوا ہے نہ ابھی ہوگا، نہ میں اس کا اجازت دیتا ہوں، نہ کوئی دباؤ۔ آپ اگر یہ دباؤ ہوتا تو میں ابھی آپ سامنے بتائے نا۔ ولی صاحب ہیں کوآرڈینیٹر وزیراعظم کے، انہوں نے آج جگ ٹی وی چینل ٹاک شو میں اس نے یہ کہا کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر اجازت دی ہے۔ اب آپ کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کس چیز کا اجازت؟ پاکستان میں ہمارے وزراء جو آئے ہیں، بالکل کوئی اجازت نہیں لیا ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو آیا ہے ہمارا جو کنسرن منسٹر صاحب ہے، آنریبل ہمارا منسٹر امیر مقام صاحب، اس نے مجھ سے NOC لیا ہے اور NOC کے اندر ہم نے کنڈیشن لگایا ہے۔ کیا کنڈیشن؟ اس کے پارٹی کے وہ ورکر جو بینر لے کر یا جلسہ کر کے، جلوس کر کے، تقریریں کر کے، ریلیاں کر کے یہ نہیں کریں گے، وہ ان میں نہیں جائے گا۔ وہ باقاعدہ مشبل کی کاپی میں آپ کو دے دوں گا، آپ پڑھ لیجئے۔ سر کل انہوں نے گونجی میں جو ہے انہوں نے جلسہ بھی کیا، وہاں پر کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، شمولیتی پروگرام ہو رہے ہیں، گزر میں کون امیر مقام پر جو ہے وہ جہاں گئے سب پر نوٹس دیا ہے، ہر ضلع میں کوئی منع ہے، بالکل جلسہ منع ہے۔ سر یہ دونوں معیار نہیں ہے، ایک کو پکڑ کے آپ لوگ مطلب ہے کہ صوبہ بدر کرتے ہیں، ایک کو صرف نوٹس جاری کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نوٹس اس لیے جاری کرتا ہوں، یہ NOC کے پر آیا ہے۔ سر نوٹس کے اوپر کیا اب تک کارروائی ہوئی؟ بالکل جرمانے کرتے ہوئے میں نے ایک میسر نظام ہے باقاعدہ، میں نے باقاعدہ صوبائی سطح پر بھی، ایک تو تحصیل لیول پر، ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ منیٹرنگ افسر DC صاحبان ہیں، اس کے اوپر صوبائی، اس پر میں نے ایڈیشنل کمشنر گلگت کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے۔ تو یہ کام اپنے NOC لے کر وفاقی وزیر آتا ہے اور یہاں پہ NOC لے کر آتا ہے اور وہ جو سیاسی انجیکشنز ہیں وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وفاقی وزیر جو ہمارے امیر مقام ہیں انہوں نے ایک سیاسی انجیکشن بھی کی نوڈ آف کنڈکٹ کے ڈیٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد۔ کیا وفاقی وزیر کے لیے الگ اور امور کشمیر کے لیے کوئی الگ قانون ہے؟ کسی کے لیے قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ دیکھیں ابھی اس کو نکال لے، ابھی دیکھو اس الیکشن ایکٹ کے 234 جو ہے، میں آپ کو ذرا تاکہ آپ کو پتہ ہونا 234 ہے کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، یہ کلیئر لکھا ہے، مانیٹرنگ آف الیکشن کیمپین۔ The Commission shall constitute a monitoring team consisting of such number of persons as may be determined by it, monitor election campaign of the candidate and political parties and report on regular basis in the prescribed manner۔ وہ مجھے رپورٹ اس میں کر رہے ہیں، تو آگے یہ بڑا وہ ہے، ایک دفعہ آیا تو اس پر کتنا فائن ہوگا، دوسری دفعہ آیا تو اس میں باقاعدہ لکھا ہے، پہلے دفعہ 50,000 ہوگا، پھر دوسری دفعہ ہوگا، پھر یہ اس کے 6 شکے ہیں اس الیکشن 234 میں، یہ کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اگر زیادہ خلاف ورزی کی ان کو ایکسپیل کریں گے بائی فورس ہے۔ کوئی کیا تعیناتی کیا، کسی کو تو تعینات نہیں کیا۔ مشیر لگایا گیا تھا کس کو؟ حلقتین کے دیکھیں یہ جو ہے ہمارے گلگت میں نہیں لگایا ہے، یہ فیڈرل کا اپنے اسلام آباد کا کام ہے، یہ نہیں، قانون سب کے لیے ہے۔ وہ اگر کوآرڈینیٹر لگائے تو اسلام آباد کے ادھر کے لیے لگائے، گلگت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ
ابھی آپ نے کہا کہ حالات خراب جہاں پہ ہوں یا اس طرح کے کوئی اقدامات کوئی اٹھائے، تو دیامر میں ایک واقعہ ہوا تھا، سوشل میڈیا کے اندر اس کی خبر بھی آئی تھی کہ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک ووٹر کے اوپر تشدد کیا، ان پر کوئی تھپڑ برسائے، اس کے اوپر آپ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اس میں بھی تو کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جب تک جتنے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے کہا کہ میں نے نوٹسز جاری کیے ہیں، لیکن ان نوٹسز کے اوپر کیا کارروائی ہوئی، اس پر کیا کس کو کتنا فائن ہوا، کس کو علاقہ بدر کیا گیا، اور کس نے جو اب تک اس کے اوپر خلاف ورزی کی ہے ان کو نوٹس جو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے۔ دیامر میں آپ نے جو بتایا، جو تھپڑ مارا یا کوئی جو بتا رہے ہو، یہ تازرت پاکستان کے تجربے میں اس کو اب جس نے تھپڑ کھایا ہے اس کو چاہے نا جگہ ایف آئی آر کرے، میں تو وہ نہیں ہونا، جس نے تھپڑ کھایا جو بھی ہو استخاصہ اگر قابل نہیں ہوں گے تو کمپلین وہ کر سکتے ہیں، سب اخلاق کی نہیں، وہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو ذاتی فعل ہے، تھپڑ مارنا، دو آدمی لڑنا وہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمارا کوئی اس کے تعلق ہی نہیں ہے۔ سر یہ NOC آپ جاری کر دیں گے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے پاکستان میں؟ بالکل ہے، پاکستان میں ہے، بے پاکستان میں ہے تو ادھر کر، یہ الیکشن کا پاکستان ہے، یہ اس کے اندر سب کچھ پڑے اور رول ہے، احکامات NOC جو ٹائم احکامات جو میں دے رہا ہوں یہ NOC قانون ہے۔ دو بنیادی سوالات ہیں، جب سے الیکشن شیڈول جاری ہو رہا ہے اب تک ضابطہ اخلاقی کتنی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی ہیں اور کتنوں کے اوپر آپ کی جانب سے نوٹس جاری کی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کی سیکورٹی کے اوپر، کیونکہ انتخابی کمپین کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور ملک بھر سے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں، تو سیکورٹی کے لیے مکمل اور کتنی نفری جو ہے ڈپلائی کی جائے گی اس الیکشن پہ، اور کتنے پولنگ اسٹیشن کو حساس اور انتہائی حساس قرار دیا؟ یہ کچھ بھی مدد کے لیے آئے گی یا پولیس سے گزار کیا جائے گا؟ یہ سیکورٹی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، اس کے لیے باقاعدہ مستقل طریقے سے باقاعدہ اس کا پلان بنا ہے، یا کہ جتنے پولنگ اسٹیشن پورے جی بی میں، ہر ضلع میں، ہر حلقے میں جو پولنگ اسٹیشن بنے ہیں، کچھ اے میں ہیں، کچھ بی میں ہے، کچھ سی میں، اور جہاں اے میں جو ہے زیادہ سینسیٹیو ہے ان میں نفری ہم نے زیادہ رکھا ہے، کچھ کم، یہ پورا فگر ہم آپ کو دے دیں گے، پورا نظام ہے۔ دوسرے آپ نے پوچھا تھا تو ابھی تک جتنے خلاف ورزی ہوں گے ہم نے ایک کو بھی نہیں، سب میرے پاس کا ضروری ریکارڈ ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، اور ابھی آج کے بعد تو مزید مؤثر ہوگا۔ آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد بھی ہے، یہ بھی ان کو ابھی تک جو نوٹسز دیے ہیں اس کے علاوہ پینل اس کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر زیادہ ہو کیا تو ان کو ضلع بدر ہوگا، صوبہ بدر ہوں گے، تو لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کا، کہ یہ 2026 کا جو الیکشن ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے، شفاف کرنا ہے، غیر جانبدار طریقے سے کرنا ہے اور پرامن کرنا ہے۔ اس لیے اس کو کرنے کے لیے میں تمام صحافی حضرات سے اس دن بھی گزارش کی، آج پھر کر رہا ہوں، آپ ہماری الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی آپ مدد کریں، ایسے خلاف ورزی کہیں ہوتی ہے تو میرا نوٹس ملاؤ، ہم ایکشن کریں گے یہاں سے بھی۔ لیکن اصل میں نے ضلعوں میں، تحصیلوں میں میٹنگ افسر کا ان کا ایک مؤثر نظام میں نے قائم کیا ہے، وہ بالکل 24 گھنٹہ ہم نے کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹہ، تو یہ بات ہے۔ انتہائی حساس میں اکثر اوقات نہیں ان کا کوئی نہیں ہے، بس پولیس ہے، رینجر ہے، ایف سی ہے، ہمارے جی بی سکوٹ ہے۔ سر ضلع دیامر میں اکثر یہ شکایتیں آ رہی ہیں، وہاں پہ فیک ووٹر لسٹ بنتے جا رہے ہیں، فیک بیلٹ پیپرز وہاں پہ بنے گئے ہیں، اس پہ سگنیچرز وغیرہ بھی ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے ایسے کوئی میکینزم بھی بنایا ہے کہ کوئی فیک چیز ایسے سامنے آئے گی تو اس کی فرانسنگ کے لیے بر وقت کوئی انتظامات وغیرہ کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے سر جس طرح یہ گزارش ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ابھی دیکھیں یہ فہرست جو بتا ہے الیکٹورل رول، یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ابھی ہم نے دیا ہے تمام 24 حلقوں میں آر صاحبان کو، تو وہ ہے اس کے ہی ہم نے وہ ہر ووٹر کا تصویر کے ساتھ چھپتا ہے، وہ میں نے چھپا کر لایا ہے، ابھی وہ ہر تمام اس میں جائے گا، تو اس میں جعلی ہونے کا شناختی کارڈ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ چونکہ تصویر ہے نا، پریزائڈنگ افسر کے ساتھ پاس اس کا جس وارڈ میں جائے گا اس میں اس بک کے مطابق تصویر چسپا ہے، پریزائڈنگ افسر جب اپنا اس میں جائے گا، اپنا سیریل نمبر اس کا ہوگا، وہاں ٹک کرے گا اور تصویر دیکھے گا آیا یہ آدمی وہی ہے، ہم نے اس بک کے مطابق تصویر کھینچا ہے، تو وہ 1% چانس بھی نہیں ہے جعلی ووٹ یا دو نمبر کرنے کا، 1% چانس نہیں ہے۔ ٹوٹل کتنے پولنگ اسٹیشن
कायम किए गए हैं पूरे GB में आप ये तो कुछ 1300-1400 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। दियामर में पिछले इंतखाबात में खवातीन को भी इलेक्शन में वोट पोलिंग से रोका गया है और बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि एक ही खातून दो को लाते हैं, वो सब पिछनौती कर लेकर वहीं वोट वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं। तो खवातीन की वहाँ पे जो है उसको इलेक्शन से रोका जा रहा है, तो एक बड़ी खिलाफवर्जी अक्सर मीडिया में बड़ा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल हम कर रहे हैं, उस वक्त भी किया था, अभी भी किया था। वो एक सेक्शन के सेक्शन में ही लिखा है 10% उन्होंने लेडीज़ को आगे वो करना है। उसके बारे में अगर कोई जो पार्टी खिलाफ वर्जी करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा वैसा ये वो जो इलेक्शन जो लिस्ट है वो 10 अप्रैल वाली चलेगी, 17 मई वाली, क्योंकि 17 मई के मुताबिक एक का वोट 10 वाली चलेगी, चला गया है। तो वो बेचारा क्या करे, वो बैठे रहे, वोट देने के लिए चला जाए, उस पर क्या मामला है? उसको उस दिन भी मैंने आप साहिबान को यहाँ आप तशरीफ लाए थे, यही मैंने कहा ना, वोटर लिस्ट एक ही है, वोटर दो नहीं है। ये तो मुझे अफसोस है, कुछ यहाँ लोग जो यानी हारने का कबल अज़ वक्त अपना मुकाबला करते हैं, कबल अज़ वक्त। तो ये कबल अज़ वक्त करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, दिशा नहीं फैलाना चाहिए। लिस्ट मेरा एक ही है, वो जो शुरू में मैंने शेड्यूल देकर आर को भेजा है वही है, और उसके रोशनी में मैंने तस्वीरों के साथ वो छपवाया है, तस्वीरें भी छपी है ना उस इंतखाबी उस बुक के मुताबिक। वो प्रिजाइडिंग अफसर के टेबल पर होता है। तो वो जब आप जाओगे, आप अपना इलेक्टोरल रोल में आपका जो सीरियल नंबर है वो निकाल कर पर्ची के साथ जब जाओगे तो वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर वो खोलेगा तो तस्वीर और 8301 आपके पास है। आप भाई पूछे वही फ्रिज का, इसमें भी लोगों को अभी नया फ्रिज, कोई फ्रिज नहीं है। हाँ, एक अभी मेरा आदमी इस वक्त नादरे में है, लोकल बॉडीज़ का मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, अभी शेड्यूल ले रहा हूँ 2-3 दिन में। ये भी आपको साथ से मैं गिलबस्तान के आवाम को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ का अभी मैं शेड्यूल अभी 3-4 दिन में अभी दे रहा हूँ। उसके लिए चूँकि इनका 24 हल्कों के लिए हमने प्रिंट कराया था, वो उसमें हल्के जो बने हैं वार्ड्स, जिसको वार्ड्स कहते हैं, 1899 वार्ड्स बने हैं। उनके लिए हमने हर वार्ड के मुताबिक अभी इलेक्टोरल रोल अलग छपेगा। वो इस वक्त छपाई अभी हो रही है उधर नादरे में, वो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, वो अलग है। तो अब इनको यानी मतलब शुकूक को शुबात पैदा करने के लिए वो कहते हैं भाई नई लिस्ट दे दो, पुरानी लिस्ट न कुछ नहीं है, एक ही है। आज फिर मैं दोहराता हूँ आपके वजादत से, वो आप जो जितने सियासी पार्टी के सरबराहान हैं, पार्टी उनके जो उम्मीदवारान हैं आज़ाद, सब अपने अपने हलके के आर.ओ. के पास जाकर वो फोटो स्टेट अपना बुक का ले ले, वही उस पर इलेक्शन होना है। उसके मुताबिक मैंने तस्वीरें छप कराया, खुद अंदाजा करें ना। ये बताएंगे सवाल का जवाब, लास्ट एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये कितने लोगों को डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी वजीर और गवर्नर को तो यहाँ पे आया रहे या आने की तैयारियां कर रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ ना आए, वापस चले जाए, वापस चले जाए? हमने किसी को भी ये मेरे तो मेरे जनरल ऑर्डर है, स्पेसिफिक करके किसी को मुखातिब करके नहीं है। ये तमाम, ये देखो अभी आपको ये मैंने पढ़ कर सुनाया, ये गिलगिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान, आज़ाद उम्मीदवार, सबके लिए एक ही है, कानून यकसा सबके लिए है, किसी को अलग किसी के लिए अलग नहीं है। ये पूरा यकसा, वो सब विफाकी वजीर हो या कोई भी हो, उनके लिए सबके लिए कानून सबके लिए। ऐसा ये बताएंगे कि इस वक्त पीएमएलएन कह रही कि तकरीबन उनके आज भी कुछ मिनिस्टर्स, एमपीएस, एमएनएस आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे। अभी आपने कहा गवर्नर पंजाब भी आए हुए, उनको भी आप क्या वापस उनको भी जिला बदल किया जाएगा और उनको भी एनएसएस दे के फिर छोड़ा जाएगा, ये जरा बताइएगा। देखो मैंने पहले बार मैं क्या बताऊँगा भाई, मेरिटिंग का एक निज़ाम है 10 जिलों में। अब हमने तो उनको इख्तियारात दिया ना मुकर्रर करके, और उसके अलावा जो मतलब नोटिस वो देते हैं, देकर उनके खिलाफ अपना इलेक्शन एक्ट के 234 के तहत कार्रवाई होता है, जुर्माने हैं। अगर कोई का 2 के वो करेंगे, फिर 3 के, फिर कल दियामर का होगा, परसों अभी बल्तिस्तान में भी ट्रेनिंग है। तो तमाम पोलिंग स्टाफ के लिए प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, इनका ट्रेनिंग है। ये इस बार देखो ना 1368 पोलिंग स्टेशन है, 1368, उसके बाद पोलिंग बूथ भी है। तो ये कुल मिलाकर
ये पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ टोटल जो है 2447 और वोटर जो है 9,58,481 वोट का दे देंगे। ये टोटल जो पोलिंग स्टेशन जो है फीमेल और उनका मेल ये 1368 है और पोलिंग बूथ जो है उनके साथ 1266 ये मिलकर 2447 और वोटर की तादाद जो है 9,58,481। अब ये 9,58,481 के तमाम का तस्वीरें छप गई है। दोबारा बताता हूँ तो अभी आपके साथ आप सबको ये बताओ, ये जो एक दो चैनलों पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये लिस्ट और है तो 10 आ गया तो 17, कोई नहीं, एक ही लिस्ट है। फिर बताता हूँ और मैं आपके साथ दोबारा में आ रहा हूँ, साहिबान को मेरे तरफ से डायरेक्शन है उसके नुकलात जो भी जाएगा उनको दे दे। वो अलग है, वो अलग किया, हाँ वो अलग हमने डिटेल बनाया बहुत। वो सिक्योरिटी का प्लान का मैं फिर इनको बुलाऊंगा सिक्योरिटी पे आगे फिर आप लोगों का